السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المنادی آن لائن پر آپ سبھی ساتھیوں کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج کے اس سیشن میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں اعراب کے بارے میں۔ اس سے پہلے کلاس میں حروف کے بیان کو، حروف کے تعلق سے بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہم لوگ پڑھے تھے اور معروضی سوالات بھی حل کیے تھے۔ شروع کریں گے وہ حرکات و سکنات جو کسی لفظ کا تلفظ واضح کرنے کے لیے لگائی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے اعراب۔ یعنی کہ کوئی لفظ ہے جس کے اوپر کسی طرح کی کوئی علامت نہیں ہے، تو اس لفظ کو پڑھنے میں تھوڑا مشکل ہو سکتی ہے۔ اس کے لفظ تلفظ کو واضح کیسے کریں گے؟ کیا علامت ہوتی ہے جو اس لفظ کو صحیح پڑھنے کے لیے مددگار ہو سکتی ہے؟ تو ایسے علامات کو ہم اعراب کہتے ہیں۔ جیسے با کے اوپر زبر ہے، یہ زبر کی علامت ہے۔ تا ہے، تا کے نیچے زیر ہے، یہ ایک علامت ہے جس کو ہم زیر کہتے ہیں۔ اسی طرح سے سا ہے، سا کے اوپر پیش ہے، یہ ایک علامت ہے جسے ہم پیش کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جزم و سکون، تشدید وغیرہ۔ آگے پڑھتے ہیں علامات اعراب کتنے ہیں، تعداد کیا ہے علامات اعراب کی؟ تو کہتے ہیں 10 علامات ہیں اعراب کے، 10 علامات ہیں۔ جیسے زبر، زیر، پیش، جزم، تشدید، جزم و سکون، تشدید، مد، تنوین، کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش۔ یہ ٹوٹل 10 ہوئے جسے ہم علامات اعراب کہتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں وہ علامت جو حروف کے اوپر آ کر آدھے الف کی آواز پیدا کرتی ہے۔ آدھے الف کی آواز پیدا کرتی ہے، کہا جاتا ہے زبر۔ زبر ایک ایسی علامت ہے جو آدھے الف کی برابر آواز پیدا کرتی ہے۔ جیسے ہم پڑھیں گے جہاں، چمن، عمل وغیرہ۔ تو اس سے جہاں، چمن، عمل، اس طرح سے جتنے بھی حروف ہوتے ہیں جس کے اوپر اگر زبر کی علامت ہے تو گویا وہ آدھے الف کے برابر آواز پیدا کرتی ہے۔ وہ علامت جو حروف کے نیچے آ کر ہلکی سی آواز پیدا کرتی ہے، یا کی آواز پیدا کرتی ہے، آ کر ہلکی سی یا کی آواز پیدا کرتی ہے، ایسی علامت کو کہا جاتا ہے زیر۔ جیسے انسان، جلد، رزق وغیرہ۔ انسان میں الف کے نیچے زیر ہے، جلد میں جیم کے نیچے زیر ہے، اسی طرح سے رزق کے را کے نیچے زیر ہے۔ یہ زیر یا کی آواز پیدا کرتی ہے، گویا ہلکی سی یا کی آواز پیدا کرتی ہے، اسے ہم زیر کہتے ہیں۔ وہ علامت جو حروف کے نیچے آ کر ہلکی سی یا کی آواز پیدا کرتی ہے اسے زیر کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں وہ علامت جو حروف کے اوپر آ کر ہلکی سی واو کی آواز پیدا کرتی ہے، کہا جاتا ہے پیش۔ جیسے اف، دنیا، شکر وغیرہ۔ اف میں واو کے اوپر جو علامت ہے اس کو ہم پیش کہتے ہیں۔ دنیا کے اوپر دنیا کے دال کے اوپر جو پیش ہے اسے ہم پیش کہتے ہیں۔ شکر کے شین کے اوپر جو پیش ہے اسے ہم پیش کہتے ہیں۔ اور یہ پیش ہلکی سی واو کی آواز پیدا کرتی ہے۔
آگے دیکھتے ہیں جو حروف حرکات سے خالی ہو، جو حروف حرکات سے خالی ہو اور اس کی حالت کو ظاہر کرنے کے لیے جو علامت لگائی جاتی ہے کہا جاتا ہے جزم۔ تو حرکات سے خالی حرف کے اوپر اس کی حالت کو ظاہر کرنے کے لیے حرکات سے خالی حرف یعنی وہ حرف جو جس پر حرکت کسی طرح کا نہ ہو، کسی طرح کی کوئی حرکات نہ ہو، تو اس کی حالت کو کیسے ظاہر کریں گے، اس کے اوپر کیا علامت لگائی جاتی ہے؟ اس کے اوپر جزم کی علامت لگائی جاتی ہے۔ جزم بھی علامت اعراب میں سے ایک علامت ہے، جیسے روشنی، رزق، منزل وغیرہ۔ روشنی میں واو کے اوپر جو علامت ہے یہ جزم کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے رزق اور منزل کے اوپر جو علامت ہے وہ جزم کہلاتا ہے۔ تو خالی حرکات سے خالی حرف کے اوپر، وہ حروف جو حرکات سے خالی ہو اس کے اوپر جو علامت لگائی جاتی ہے اسے ہم جزم کہتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کسی لفظ میں دوہری آواز پیدا کرنے کے لیے، دوہری آواز یعنی ڈبل آواز دینے کے لیے جو علامت لگائی جاتی ہے کہا جاتا ہے شدہ۔ شدہ یعنی تشدید، اسے ہم کہتے ہیں تشدید، جیسے اتحاد، تعلق، جنت وغیرہ۔ شدہ آ کر کسی بھی حرف اور لفظ کے اندر آ کر اوپر آ کر دوہری آواز، اس لفظ کی دوہری آواز پیدا کرتی ہے اس لفظ کے اندر۔ جیسے اتحاد ایک لفظ ہے جو یہاں مذکور ہے، اتحاد، یہ گویا دو تا کو ایک جگہ کر کے اس کے اوپر تشدید لگا دی جاتی ہے جو اس کی دوہری آواز کو بتلاتی، دوہری آواز پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح سے تعلق، تعلق تشدید آ کر لام کی دو آواز کو پیدا کر دیا، اسی طرح سے جنت وغیرہ۔ آگے دیکھتے ہیں وہ علامت جو الف کو لمبا کر کے پڑھنے کے لیے اس پر لگائی جاتی ہے۔ الف کو لمبا کر کے پڑھنے کے لیے، ایک تو خود الف کی آواز، اور جب اس کو لمبا کر کے پڑھنے کے لیے لمبا کر کے پڑھیں گے تو اس پر کیا علامت ہوتی ہے؟ مد کی علامت ہوتی ہے، جیسے آبرو، آرزو، آنکھ وغیرہ۔ پہلے الف خالی تھا لیکن بعد میں جب ہم اس کو پڑھیں، اس کے اوپر اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے تو اس لمبے کر کے پڑھنے کے لیے ہم مد کی علامت کو لگائیں گے، تبھی ہم اس کو لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور اس علامت کو مد کہتے ہیں، اس علامت کو مد کہتے ہیں۔ اور اس الف کو جو پہلے خالی تھا بعد میں اس کے اوپر مد آ گیا تو ایسے الف کو ہم الف مدہ یا الف ممدودہ کہیں گے۔ وہ الف جس کو لمبا کر کے یا کھینچ کر کے پڑھا جائے اس کو الف مدہ یا الف ممدودہ بھی کہتے ہیں۔ الف ممدودہ جس کے اوپر مد کی علامت ہوتی ہے، الف ممدودہ جس کے اوپر مد کی علامت ہوتی ہے اس کو ہم الف ممدودہ کہیں گے۔ وہ علامت جو کسی لفظ پر دو زبر، دو زیر یا دو پیش کی صورت میں لگائی جاتی ہے، دو زبر دو زیر یا دو پیش کی صورت میں لگائی جاتی ہے، وہ علامت جو دو زبر دو زیر یا دو پیش کی صورت میں لگائی جاتی ہے کہا جاتا ہے تنوین۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تنوین کہا جاتا ہے۔ دو زبر دو زیر دو پیش کی صورت میں جو لفظ کسی لفظ پر لگائی جاتی ہے اسے تنوین کہتے ہیں۔ جیسے اتفاقاً، اتفاقاً میں قاف کے اوپر الف کے ساتھ جو دو تنوین ہے اسے ہم تنوین کہتے ہیں۔ جیسے فوراً، غالباً، اسے تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر دو زیر دو پیش کی علامت کو ہم
تنوین کہتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں وہ علامت جو کسی عربی لفظ کے حرف کو الف کی طرح لمبا پڑھنے کے لیے، کسی عربی لفظ کے حرف کو الف کی طرح لمبا پڑھنے کے لیے اس پر لگائی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کھڑا زبر، جیسے اعلی دعوی کبرا، اعلی دعوی کبرا، یہ عربی لفظ ہے، اس کے اوپر اس کو لمبا پڑھنے کے لیے اعلیٰ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنے کے لیے جو علامت لگائی گئی ہے اسے ہم کھڑا زبر کہتے ہیں۔ ابھی صرف تعریف پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ اس کے تعلق سے معروضی سوالات بھی حل کریں گے، اور معروضی سوالات میں اس طرح سے آسان نہیں ہوتا ہے، تھوڑا سمجھنے میں مشکل ہوتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں وہ علامت جو کسی عربی لفظ کے حروف کو یا کی طرح لمبا پڑھنے کے لیے لگائی جاتی ہے، نیچے لگائی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں کھڑا زیر۔ کھڑا زیر کہا جاتا ہے، جیسے بعینہ میں ہا کے نیچے جو علامت ہے، بفضلہ میں ہا کے نیچے جو علامت ہے وہ کھڑا زیر کہلاتا ہے، بالکل بیسک ہے۔ وہ علامت جو کسی عربی لفظ کے، لیکن یہی سوالات کے اندر آ کر تھوڑا سے مشکل بھی پیدا کرتا ہے، بعض مرتبہ جس کو ہم آسان سمجھتے ہیں وہ بہت مشکل بھی ہوتا ہے۔ وہ علامت جو کسی عربی لفظ کے حرف کو واو کی طرح لمبا پڑھنے کے لیے اس پر لگائی جاتی ہے، کہا جاتا ہے الٹا پیش، جیسے جلالہ شانہ، جلالہ شانہ، یہ الٹا پیش یعنی کہ ہا کے اوپر جو علامت ہے وہ الٹا پیش کہلاتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جس حرف کے اوپر زبر ہو وہ حرف مفتوح کہلاتا ہے۔ جس حرف کے اوپر زبر ہو وہ حرف مفتوح کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ مفتوح، حرف مفتوح، جیسے قلم۔ قلم ایک لفظ ہے، اس میں قاف اور لام حرف مفتوح ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جس حرف کے نیچے زیر ہو اس حرف کو کیا کہیں گے؟ مکسور کہیں گے۔ اس حرف کو کیا کہیں گے؟ مکسور، حرف مکسور، جیسے کتاب کے نیچے، کتاب میں کاف کے نیچے جو حرف ہے وہ حرف مکسور ہے۔ کیا ہے؟ حرف مکسور۔ جس حرف کے اوپر پیش ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مضموم، یعنی حرف مضموم، جیسے نقطہ کے اوپر نون، نقطہ میں نون کے اوپر جو پیش ہے اس نون کو نقطہ کے اوپر چونکہ پیش ہے اسی لیے ہم اس نون کو حرف مضمون کہیں گے۔ مضموم کیا کہیں گے؟ حرف مضموم، حرف مضموم، جس حرف کے اوپر پیش ہو اس کو حرف مضموم کہتے ہیں۔ آگے جس حرف پر کوئی علامت اعراب نہ ہو وہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ حرف ساکن کہلاتا ہے۔ جس حرف کے اوپر جزم ہو وہ تو حرف ساکن کہلائے گا، لیکن جس حرف کے اوپر کوئی علامت اعراب نہ ہو وہ حرف ساکن، وہ بھی حرف ساکن کہلاتا ہے۔ جیسے منزل میں نون کے اوپر جزم ہے، یہاں تو آلریڈی نون کے اوپر جزم ہے، یہاں ہونا چاہیے علامت حرکات۔ جس حرف کے اوپر علامت حرکات نہ ہو، یعنی حرکت اس کے اوپر نہ ہو، جیسے زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت نہ ہو تو وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ جیسے منزل میں نون اور لام کے اوپر جو ہم ساکن پڑھ رہے ہیں، جو ہم جزم کے طور پر اس کو پڑھ رہے ہیں، بغیر یہ حرکات کے پڑھ رہے ہیں، وہ حرف ساکن کہلاتا ہے۔
اور اردو کے اندر بالعموم آخری حرف ہمیشہ ساکن ہی ہوتا ہے۔ اگلا دیکھتے ہیں آگے، جس حرف کے اوپر تشدید ہو، جس حرف کے اوپر تشدید ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مشدد، یعنی حرف مشدد۔ جیسے معلم، جیسے معلم، معلم میں لام کے اوپر تشدید ہے، اس میں لام حرف مشدد ہے۔ آگے کچھ الف کے تعلق سے اہم نکات ہیں آپ کے سامنے۔ پہلا ہے، کسی لفظ کا پہلا حرف مشدد نہیں ہوتا، کسی لفظ کا پہلا حرف مشدد نہیں ہوتا۔ کوئی بھی لفظ ہو، اگر وہ شروع میں آئے کسی بھی لفظ کے، تو وہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں اس کے اوپر تشدید نہیں ہو سکتا۔ اگلا دیکھتے ہیں، لفظ الف کے اوپر، الف پر کبھی بھی تشدید نہیں آتا، الف پر کبھی بھی تشدید نہیں آتا۔ اور آگے، جس حرف پر تنوین ہو، اس کی آواز دیتا ہے، جس حرف پر تنوین ہو وہ نون کی آواز دیتا ہے، جس حرف پر تنوین ہو وہ نون کی آواز دیتا ہے، جس حرف کے اوپر تنوین ہو وہ نون کی آواز دیتا ہے۔ یہ تھا اعراب کے تعلق سے اہم پوائنٹس جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب اسی تعلق سے معروضی سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے آنے والے ویڈیو میں انشاءاللہ۔